اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 25 اور 26 انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری سنا دیجئے ان کو جو ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات، اور اچھے عمل کرتے ہیں، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، یقیناً ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں چل رہی ہیں، کلما رزقوا منہا، جب بھی وہ اس میں سے رزق دیے جائیں گے، من ثمرۃ، کسی بھی پھل سے، رزقاً رزق، قالوا، تو وہ کہیں گے، ھذا الذی رزقنا من قبل، اس طرح کا رزق تو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا، واتوا بہ متشابہا، اور وہ دیے جائیں گے اس سے ملتا جلتا، ولہم فیہا ازواج مطہرہ، اور ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں بھی ہوں گی، وہم فیہا خالدون، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے مثال بیان کرنے سے، ما بعوضۃ، مچھر کی، فما فوقہا، یا اس سے اوپر، فاما الذین آمنوا، تو پس رہی بات ان کی جو ایمان لائے ہیں، فیعلمون، تو وہ جانتے ہیں، انہ الحق من ربہم، کہ بے شک حق ان کے رب کی طرف سے ہے، واما الذین کفروا، اور رہی بات ان کی جن نے کفر کیا ہے، فیقولون، تو پھر وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ نے اس مثال کے ذریعے کیا ارادہ کیا ہے، یضل بہ کثیرا، وہ اس کے ذریعے بہت ساروں کو گمراہ کر دیتا ہے، ویہدی بہ کثیرا، اور وہ اس کے ذریعے بہت ساروں کو ہدایت دے دیتا ہے، وما یضل بہ، اور نہیں وہ گمراہ کرتا اس کے ذریعے، الا الفاسقین، سوائے حد درجہ فاسقوں کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف ہے، آپ کی صفت مبارک ہے کہ آپ مبشر بھی ہیں، آپ نذیر بھی ہیں۔ مبشر کا معنی ہے خوشخبری دینے والا، جنت کی خوشخبری سنانے والا، اور جنت کن لوگوں کے لیے؟ متقین کے لیے، اور متقیوں کو آپ خوشخبری سناتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں۔ اور نذیر کا مطلب ہے ڈرانے والا، جہنم سے ڈرانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خبردار کیا ہے۔ اور جہنم میں لے جانے والے لوگ کون ہیں؟ وہ کافر ہیں، مشرک ہیں، اسی طرح منافق ہیں، اور ایسے اعمال جو ان چیزوں کی طرف لے جاتے ہیں، کفر کی طرف، شرک کی طرف یا نفاق کی طرف، ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبردار کیا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ خوشخبری دیں، کن کو؟ آمنو، جو ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے رہتے ہیں۔ بڑی سادہ سی بات ہے، خوشخبری کن لوگوں کے لیے ہے؟ کہ جو ایمان لا چکے ہیں۔ یہاں دیکھیں، اور اس کے بعد فرمایا وعملوا الصالحات، جو عمل صالح کا، اچھے اعمال کا اور نیک اعمال کا تسلسل ہے، وہ نہیں توڑتے، وہ برقرار رکھتے ہیں، وہ کرتے رہتے ہیں، جہاں جس کا موقع ملا اس کو کر لیا۔ اور مومن کے لیے تو اللہ نے ہر موقع پہ نیکی کرنے کا موقع رکھا ہوا ہے، اگر وہ اس کو تھوڑا سا سمجھے تو۔ حتیٰ کہ گھر سے باہر نکلنا ہے نا، تو گھر سے باہر نکلتے ہوئے اگر آپ بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھ لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اس بندے کی حفاظت کرتے ہیں، بلکہ مسنون طریقے سے نکلنے پر اس کو اجر بھی مل جاتا ہے، اس کا اللہ کا نام لے رہا ہے۔ اور اسی طرح دیگر کئی ایک چیزیں۔ تو ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے جنت ہے اور اس کے نیچے نہریں چل رہی ہیں، یہ باغات ہیں ان کے لیے۔ تو خوشخبری سمجھ رہے ہیں کن لوگوں کے لیے؟ کہ جو ایمان لا کے عمل صالح کرتے ہیں۔ تو جو شخص یہ کہتا ہے بس اسی کلمہ پڑھ لیا تے سانو عمل کرنے دی لوڑ کوئی نہیں ہے نا، ہم بس اسی سے بخشائے جائیں گے، اسی نہیں بخشا جانا تو اور کن نے بخشا جانا؟ ہم آخری نبی کی امت ہیں، ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عظمت اور بڑی شان والے ہیں، یہاں تک بات ٹھیک ہے، تو ہم ان کے وسیلے اور توسل سے معاف کر دیے جائیں گے، بخشے جائیں گے۔ یہ بات غلط ہے اور سرے سے غلط ہے۔ اگر یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والوں کو معلوم نہیں ہے، صحابہ کرام کو، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھوں سے دیکھا ہے، تو انہوں نے تو وہ زیادہ اس چیز کو سمجھنے والے ہیں نا۔ اگر یہ چیز ہوتی تو ان کو عمل کرنے کی کیا ضرورت تھی، جبکہ انہوں نے ساری زندگی عمل کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی تک کو عمل کی ترغیب دی ہے کہ یہ مت سمجھنا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں تو بغیر عملوں کے بخشش ہو جائے گی۔ فرمایا اعملی، عمل کر کے آنا، فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، قیامت کے دن میں تجھے کوئی کفایت نہیں کر سکوں گا اگر تیرے عمل ٹھیک نہ ہوئے۔ عمل کی ترغیب دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور قرآن بھی خوشخبری سناتا ہے کن کو؟ جو عمل کرنے والے ہیں، اعمال اچھے رکھتے ہیں۔ تو یہ شیطانی وسوسہ ہے، اور اسی طرح ایسے سمجھ لیں کہ ایمان کے کمزور سے کمزور ترین ہونے کی علامت ہے کہ انسان یہ سمجھ بیٹھے کہ مجھے اچھے عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ مومن کی یہ مثال اور تمثیل ذکر کی ہے کہ وہ ہمیشہ نیکی کی جستجو میں رہتا ہے۔ تو ان کے لیے یہ چیزیں، تو کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق، فرمایا جب ان کو جنت میں رزق دیا جائے گا نا، تو وہ یہ کہیں گے
قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، یہ تو ہم دنیا میں بھی کھاتے بھی، جیسے ہی وہ آئے گا نا ان کے سامنے پیش کیا جائے گا وہ سمجھیں گے یہ تو پھل ہم دنیا میں بھی کھاتے رہے ہیں، تو جب کہ وہ ایسا نہیں ہوگا، وہ تو جنتی پھل ہے۔ اب وہ اس طرح سے اس لیے دیا گیا وہ اتو بھی متشابیہ، اس کی شکل بنا کے دیا گیا، کیونکہ بسا اوقات بہت ہی اچھی چیز کیوں نہ ہو، اگر وہ طبیعت کے موافق نہ ہو، بندے نے وہ دیکھی پرکھی نہ ہو، تو ہچکچاتا ہے اس کو کھانے پینے کے اندر۔ تو یہ جو ہچکچاہٹ تھی نا، اصل میں اس چیز کو ختم کیا اللہ نے، اس چیز کے اندر بھی لذت و طمانینت پیدا کر دی، تو وہ خوشی سے یہ کہہ رہے ہوں گے کہ جس طرح اللہ نے یہ دنیا میں ہمیں انعام اکرام دیے وہ جنت میں بھی دے رہا ہے۔ اور دوسری چیز وہ اس اعتبار سے جنتی کیوں کہیں گے کہ جنتی اور اچھے لوگوں کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ ان کو دنیا میں بھی پاکیزہ رزق عطا کرتا ہے، تو وہ جو پاکیزہ کھایا ہوگا نا، تو یہ اس کا کہ دنیا میں بھی اللہ نے ہمیں پاکیزہ دیا، تو یہ دیکھیں جنت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کر رہا ہے، پاکیزہ رزق دے رہا ہے۔ تو وہ صرف پاکیزگی کے اندر بھی، لذت و ذائقے کے اندر بھی، ساری چیزوں کے اندر بھی صرف ایک ظاہری متشابہ ہوگا ان کے، باقی اس کا لذت، اس کا جو ہے وہ ذائقہ اور اس کی جو طمانینت ہے وہ جنت کی صورت میں۔ اور اس کے بارے میں نبی علیہ السلام کی وہ حدیث ذہن میں رکھیں کہ جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور ایسی لذت اور طمانینت جو کبھی کسی دل میں ایسا ذائقہ اور ایسی کھٹکن محسوس بھی نہیں کی ہے، وہ اتنے عظیم اور اتنے بہترین نعم ہوگی۔ تو وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اسی طرح وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں حورین کی صورت میں تیار کی ہوئی ہیں، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اس سے بڑی اگلی نعمت کیا ہے کہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، فوت ہونا تو دور کی بات ہے، بندہ بوڑھا بھی نہیں ہوگا، اسی طرح بوڑھا ہونا تو دور کی بات ہے، یہ چھوٹی موٹی چیزیں، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو ناک بہتا نا تھوڑی سی ہے، نزلہ سا ہو جاتا ہے تھوڑا، یعنی ادنا سے ادنا سی تکلیف یہ بھی نہیں ہوگی وہاں پہ، کھانا کھایا اور اس کے بعد ہضم کرنے کی بھی کوئی پریشانی نہیں ہے، زیادہ کھا لیں تھوڑا کھا لیں، یہ کھا لیں وہ کھا لیں، کئی ایک پابندیاں، ان ساری پابندیوں سے آزاد کر دیے جائیں گے۔ کب؟ جس بندے نے اس دنیا میں یہ پابندیاں برداشت کر لی ہیں، ٹھیک ہے، وہ کون سی ہیں؟ جس طرح امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دو خوف اللہ تعالیٰ کسی بندے پہ طاری نہیں کرتا، کہ دنیا میں بھی وہ بندہ اللہ سے ڈرے اور قیامت کے دن بھی اس کو خوف ہو جہنم کا، ایسے نہیں ہوگا، قیامت کے دن اللہ اس کا یہ خوف کیا کر دے گا، دور کر دے گا۔ اور جس بندے نے دنیا میں اللہ کا خوف نہیں نہ رکھا، دنیا میں اللہ کا ڈر، یہ چیزیں سامنے میں نہیں رکھی، پھر قیامت سے کے دن اس کو جہنم کا خوف ہوگا اور ڈر ہوگا، اور یقیناً اس نے اس میں جانا، پھر ڈرنا اس کو پڑے گا۔ تو اس لیے سوکھا سودا ہے کہ دنیا میں اللہ کا ڈر اور خوف لے آئیں، اور دنیا میں جو تھوڑی سی چیزیں ہیں نا جن چیزوں سے روک دیا گیا ان رکاوٹوں سے باز آ جائیں، پھر قیامت کے دن نہ ختم ہونے والی زندگی میں یہ ساری آسائشیں ملنے والی ہیں۔ جب یہ ساری چیزیں ذکر کی گئی نا پھر مشرکین مکہ نے ایک اور اعتراض جاڑ دیا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیل اور کال، بال کی کھال اتارنا، اس چیز سے منع کیا۔ بامقصد سوال کیجئے، اس کا حکم دیا گیا کہ علم حاصل کرنے کے لیے بنیادی جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں سے ایک سوال کرنا، سوال کے ذریعے بندے کو بڑا علم حاصل ہوتا ہے، سوال کرنے کی عادت ڈالیں، لیکن بال کی کھال اتارنا، ایویں پانی سے مدھانی رکھی جانا، ٹھیک ہے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا، یہ ان چیزوں میں تھی۔ اب جب ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا تو وہ یہ کہنے لگے دیکھو جی اللہ نے قرآن پاک میں مچھر کی مثال ذکر کی ہے کہ مچھر کے پر کے برابر یا اس طرح کوئی، تو یہ اتنا عظیم قرآن ہے اور بات مچھر کی ہو رہی ہے، بات کس کی ہو رہی ہے؟ مچھر کی ہو رہی ہے، تو اتنا عظیم رب ہے، اتنا عظیم ہے مالک ہے، یہ اس کی طرف سے ہوتا تو بڑا اس کو یہ زیب دیتا کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی ذکر کرے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دے دیا، فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ کو تمہیں سمجھانے کے لیے اگر مچھر کی بھی مثال دینی پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی نہیں شرماتا۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ایک انسان کے ساتھ خیر خواہی اور اس کی محبت کی علامت دیکھیں، وہ ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی حدیث تو آپ نے سنی ہوئی ہے نا، تو اس سے بھی ذرا اندازہ لگائیں، فرمایا کہ اگر تمہیں سمجھانے کے لیے مچھر کی بھی مثال دینی پڑتی ہے تو ہمیں اس میں بھی کوئی آر نہیں، ہم وہ بھی تمہیں دیں گے۔ یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مچھر کا پر ہے نا، جو ایک مکھی کا پر ہے، آگے ہم پڑھیں گے 18ویں بارے میں کہ ایک جو مکھی اور مچھر کا پر ہے یہ بھی کوئی دوسرا نہیں پیدا کر سکتا، اس کو بھی بنانے والا کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو مومن ہیں نا، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، ان کو جب اس طرح کا کوئی پیغام اللہ کی طرف سے ملتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں ہمارے رب نے فرمایا ہے نا وہ حق اور سچ پر مبنی ہوگا، وہ حق اور سچ پر، ایک ہے کہ ظاہری ان چیزوں سے مل گیا، اگر یہ بات ذہن میں رکھ لیں، اگر ساری چیزیں جو دنیاوی حقائق ہیں اس کے مطابق ہو جائیں پھر آزمائش تو نہ ہوئی نا، پھر ساری چیزیں اسی کے مطابق ہوئی تو وہ تو عقل کو مان رہے ہیں، الہ کو تو نہیں مانا نا۔ یؤمنون بالغیب سے اس قرآن پاک کا آغاز ہو رہا ہے، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ تمہارے من کے خلاف آ جائیں، مرضی کے خلاف آ جائیں تو ان کو پھر بھی ماننا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں دنیا میں، ہر بندہ رہ رہا ہے اور ہر بندہ سوچے کہ میری مرضی کے مطابق ایسا ہر کام ہونا چاہیے، تو ایسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا، کبھی کسی کی مرضی ماننی ہے تو دنیا میں بھی اللہ نے یہ مزاج رکھا ہوا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں رکھی ہیں اور کچھ چیزیں اللہ کی مرضی کی مان لیں، اگر وہ ظاہری مزاج کے خلاف بھی آ جائے نا تو اللہ تعالیٰ اس پہ بھی نیکی عطا فرمائے گا، بجائے اس کے کہ بندہ اس پہ اعتراض کرے یہ کیوں ہے وہ کیوں ہے، جس طرح من کی مان لی اور جو من کے تھوڑا سا خلاف ہے اس کو چھوڑ دیا، تو یہ ان لوگوں کا رویہ ہے جو بدبخت لوگ ہیں۔ جبکہ مومنوں کا رویہ کیا ذکر کیا گیا؟ فیعلمون، انہیں یہ علم بتایا گیا تھا کہ تمہارے رب کی طرف سے جو بات آ جائے نا وہ حق اور سچ ہے، فیعلمون انہ الحق، وہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو بھی آتا ہے وہ حق ہے، ہمیں ابھی ادراک نہیں ہوا تو کچھ دیر بعد ہو جائے گا، ہمیں نہیں بھی ہوا تو وہ پھر بھی کیا ہے؟ حق اور سچ کے اوپر مبنی ہے۔ تو واما الذین کفروا، لیکن جو کافر ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ ویقولون
یعلم ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، وہ یہ مثالیں دے کے اللہ کی ارادہ کرتا ہے، کی سمجھونا ہے اللہ نے، کیا بیان کرنے کا مقصد ہے، بے جا اس کے اوپر فضول اس کے اوپر اعتراضات کرتے رہیں گے۔ اب دیکھیں کچھ لوگوں کی محرومی کا اندازہ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن و حدیث پر اعتراض کریں گے، قصے کہانیاں بغیر سند کی اس کو مانتے جائیں گے۔ قرآن پاک اتھینٹک ہے کہ نہیں ہے، احادیث اتھینٹک ہیں کہ نہیں، اس کے باوجود اس پہ کیا کریں گے، جی یہ ہے، جی وہ ہے، ایسے ہو سکتا ہے، ویسے ہو سکتا ہے، یوں ہوگا، اس لیے ہوگا، اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ لگا کے قرآن پاک سے جان چھڑانے اور احادیث سے ڈنڈی مارنے کی کوشش کریں گے۔ اور جبکہ کہانیاں جس کا کوئی تصور بھی نہیں ہے، کس نے بیان کیا، راوی کون ہے، دیکھا کس نے، ہوا کہ نہیں ہوا، اس کے اوپر اس طرح سے بھی یقین رکھیں گے کہ بس اس پہ اعتراض کرنے والے کو کافر اور مرتد سمجھنے اور اس طرح کے فتوے اس کے اوپر لگانے۔ اور بھائی جان یہ ایسی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کا حق ہے، جو اس کی طرف سے آئے اس کو منوان اسی طرح حق مانا جائے اور فوراً سنتے ہوئے یہ کہہ دیا جائے کہ انہ الحق من ربہم، یہ میرے رب کی طرف سے ہے تو یہ حق ہے۔ تو جب کہ کفار کا یہ رویہ ذکر کیا گیا کہ وہ اس کے اوپر طرح طرح کے منہ چڑھاتے ہیں، اس کے اوپر کہتے ہیں کہ اس مثال سے اور ان چیزوں سے کیا مقصد ہے، جس طرح کہ یہودیوں نے طنز کیا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا سلمان رضی اللہ عنہ کہ تمہارا نبی بڑا عجیب نبی ہے، وہ تمہیں واش روم آنے جانے کی ہدایات بھی سکھاتا ہے۔ اب صحابی نے اس میں آر محسوس نہیں کی، بلکہ فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بیان پورا طریقہ ذکر کر دیا کہ واش روم آپ نے جانا کیسے ہے، آنا کیسے ہے، جاتے ہوئے کون سی دعا پڑھنی ہے، واپسی پہ کون سی دعا پڑھنی ہے۔ تو اسلام یہ آر نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام جو ہے مزید انسان کو اطمینان اور اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودگی کے حصول کے ذریعے کے طور پہ ذکر کیا گیا۔ باقی انسان اگر ساری دنیا بھی اللہ تعالیٰ کی باغی ہو جائے تو اس کے فضل میں اور اس کی عظمت کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کر سکتی۔ یہ تو جتنی چیزیں ذکر کر دی گئی ہیں یہ ہمارے تمہارے بلندی درجات کے لیے ہیں، آگے بڑھنے کے لیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکی حاصل کر سکیں۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں یضل بہ کثیرا۔ اچھا ان مثالوں کا مقصد سن لو، پھر کیا ہے، پوچھ رہے ہو نا کیا مقصد ہے، یہ مقصد ہے یضل بہ کثیرا، ان مثالوں کے ذریعے اللہ بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے، یہدی بہ کثیرا، اور بہت سارے لوگوں کو کیا کر دیتا ہے، ہدایت۔ یعنی آزمائش ہے نا، آزمائش ہے، جس نے عقل کو الہ بنا لیا، عقل کو الہ بنا لیا گمراہ ہو گیا، اور جس نے یہ سمجھ لیا میرے رب کا فرمان ہے، میرے اللہ کی یہ بات ہے، ٹھیک ہے، ویہدی بہ کثیرا، بہت سارے لوگ ہیں اس پہ وہ جس طرح آمنا وصدقنا، ہم نے سن لیا، ہم نے اس کی تصدیق کر لی، سمعنا واطعنا، ہم اس کو مان لیں گے، تو یہدی بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو ہدایت بھی عطا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ قرآن پاک بھی ہے اسی صورت میں کہ اس کی بھی یہی وصف ذکر کیا گیا، اس کے ذریعے بعض لوگ ایسے ہیں جو بھٹک جاتے ہیں، جو اپنا من و منشا کے مطابق، مرضی کے مطابق کوئی چیزیں نکالنا چاہتے ہیں، یا بعض چیزیں لے لی جس طرح یہودی کرتے تھے، کچھ حصہ لے لیا کچھ چھوڑ دیا، تو تب بھی گمراہ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ویہدی بہ کثیرا، جو شخص صدقے دل سے علم حاصل کرتے ہوئے اس سے ہدایت پاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ اب جو اس کا پورا رستہ ہی اختیار نہیں کرتا نا، دیکھیں ایک انسان ہے، کئی ایک جز سے مل کے ایک انسان بنتا ہے، اب اس کے کچھ جز الگ کر دیے جائیں گے تو اس کی زندگی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ تو اسی طرح احکامات ہیں، ان میں سے کچھ کو نکال دیں گے، کچھ کو مائنس کر دیں گے، منفی کر دیں گے، تو پھر کیا ہوگا، تو وہ ایمان تو نہیں بچے گا نا، تو پھر گمراہ ہو جائیں گے۔ تو اس اعتبار سے یہ بولا گیا، تو وما یضل بہ الا الفاسقین، گمراہ کون ہوتے ہیں اسے، جو فاسق ہوتے ہیں، درجہ ان کے من و منشا مرضی کے خلاف کو حکم آ گیا اور نہیں مننا جی، یہ نہیں ہے جی، اس پر اعتراض کرنے کی وجہ سے یہ جرم کیا، اس جرم کی وجہ سے جو قبول نہیں کی تھی وہ بھی ان کی کیا ہو گئی، ضائع ہو گئی، تو گمراہ ہو گئے نا۔ تو یہ مراد ہے ان چیزوں سے، اس لیے وہی بات جو بار بار ہوگی اور بار بار یہ چلتی رہے گی میرے اور آپ کی یاد دہانی کے لیے کہ مومنوں کا رویہ کیا ہے، فَيَعْلَمُونَ، انہیں یہ سکھایا گیا ہے، وہ یہ جانتے ہیں کیا، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، اللہ جو فرماتا ہے وہ حق اور سچ پر مبنی ہے، ہم نے اس کو تسلیم کرنا ہے۔ تو یہ ہے یہدی بہ کثیرا، پھر انسان ہدایت بھی پا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل رکھے۔